والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک ذوق اور محبت سے بیک زبان پڑھیں الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام خطیب جامع مسجد حاضہ زینت علماء کرام زبدت مجالس اہل سنت خطیب بزم عاشقاں حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز صاحب قادری علوی دامت برکاتہم العالیہ صدر محترم قاری قرآن حضرت علامہ مولانا قاری ریاض الحسن چشتی صاحب برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبدالشکور جلالی صاحب سادات اعظام مشائخ کرام علماء اہل سنت رضا الحبیب فاؤنڈیشن جامع مسجد گلزار حبیب دے جملہ اراکین و ممبران میرے دائیں بائیں تشریف فرما مقتدر مہمانان گرامی سامعین و حاضرین مورخہ 30 اپریل 2022 بمطابق 28 رمضان المبارک آپ حضرات دے اس علاقے دی عظیم الشان مرکز اہل سنت جامع مسجد گلزار حبیب دے اندر دوسری بار برادر محترم عاشق نبی کریم بھائی محمد زبیر صاحب دی دعوت تے آپ دی خدمت عالیہ وچ راول پنڈی تو آکے حاضر اور موجود ہے دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول فرمائے علامہ علوی صاحب ایک بات کر رہے تھے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ضرور ہے کوئی نون کا چاہنے والا ہے کوئی بلاول کا چاہنے والا ہے کوئی تبدیلی کا پیروکار ہے بلوچستان والے اپنی سیاسی جماعتوں سے پیار کرتے ہیں کے پی کے والے اپنی جماعتوں سے پیار کرتے ہیں لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ جن لوگوں نے مسجد نبوی کے
صحن میں یا حرم میں کسی جگہ پہ شور شرابہ کیا، غل غپاڑا کیا، یہ ان کے قائد کا، ان کے لیڈر کا بیان تھا، نیریٹو تھا، اسی بنیاد پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جیسے مولانا علوی فرما رہے تھے، لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، جب ان لوگوں نے وہاں پہ وہ نعرے لگائے جو ان کے نزدیک ٹھیک تھے، میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ نعرے چکے مسجد نبوی کے صحن میں لگے، حرم میں لگے، پاکستان کے کونے کونے سے ان کی مذمت ہوئی، اور غیروں نے نہیں، ان کے اپنوں نے ان کی مذمت کی، اور غیروں اور اپنوں کی مذمت کے بعد مولانا رب نواز صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ملک، اس کا ہر شہر گلی محلہ نبی کا ہے۔ نہیں مزہ آیا، نہیں آیا مزہ۔ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے، میں اگلا فقرہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ کی گونج میں میں اپنے فقرے مکمل کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے داد نہ دی تو پھر میں یہاں سے بات کہیں اور لے جاتا ہوں۔ میں ایک بار پھر جملہ بول کے مجمع کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی مجمع ہے جو آج سال پہلے میں نے جس میں خطاب کیا تھا، اور میں اسی محبت سے آج پہاڑیاں چڑھ کے آیا ہوں۔ یہ ملک، اس کا ہر شہر گلی محلہ نبی کا ہے۔ بالکل راضی ہو گیا۔ ہن اگلا فقرہ سنان دا حقداراں، یہ ملک، اس کا ہر شہر گلی محلہ نبی کا ہے، یہ شمس، یہ قمر، یہ تجلی نبی کا ہے، مکان جہان حقائق پہ غور کر، حقائق بتا رہے ہیں کہ اللہ نبی کا ہے۔ سلام کیا ہوں، اللہ کریم آپ کو آبادیاں عطا فرمائے، اور آپ کے گھر میں کبھی خزانہ آئے، ہمیشہ بہارے رہیں۔ اس علاقے کے لوگ حضور کے غلام ہیں، حضور کے حبدار ہیں، اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت کی ہے۔ گرامی قدر احباب، عرض کر رہا ہوں، توجہ آپ حضرات نے میری طرف رکھنی ہے۔ ثم ٹھنڈا بولے، پھر اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الذی الکتاب، قرآن کا وارث بنایا ہم نے، الذی من عبادنا، اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنایا، کس کا؟ قرآن کا۔ قرآن کا وارث بنایا، لہذا قرآن کی آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ دنیا میں خدا کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ آج کی جو تقریر ہے اس کا جو عنوان ہے وہ قرآن اور علی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی عنوان کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چلیا ایس گرانچوں، بیگ وچ میں دو چار چیزاں پائیاں، بیگ میں رکھیا اپنے نال، میں بہ گیا ٹوئٹے وچ، ٹوئٹا جا کے بڑوا چوک رکیا، 4 پولیسیاں نے گڈی روک لئی، انہاں ساریاں سواریاں تکنیاں نا، تے مینوں آکھیا مولوی صاحب اے تساں ہے؟ کیونکہ مولوی صاحب نے جڑی تلاشی ہے وہ پہلے ہونی ہے، اے تساں ہے؟ میں آکھیا جی میرا ہے، اس میں کیا ہے؟ تے میں اگر پہ گیا نہ سوچی تے پولیس والا آکسی مولوی صاحب سچی دسو تساں نہیں ہے؟ اور اگر میں نے یہ کہا کہ اس میں 4 کپڑوں کے جوڑے ہیں، ایک میرا امامہ ہے، ایک ٹوپی ہے، ایک تسبیح ہے، ایک موبائل کا چارجر ہے، تکا دیا، وہ آکھن کے نہیں مولوی صاحب جان دے۔ گاڑی میری روک لی 12 کو ٹریفک پولیس نے، انہاں کیا مولوی صاحب گاڑی تساں نہیں ہے؟ میں کہا جی میری ہے، نمبر کیا ہے؟ میں کہا ٹھہرو، میں ہینڈ بریک چھک کے دروازہ کھول کے پلیٹ پڑھ کے تو تساں کی دسنا نمبر کیا ہے؟ وہ اکثر مولوی صاحب سچی دسو تساں نہیں ہے؟
میں جو بات کر گیا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں بات کہہ گیا ہوں، بات یہ ہے اگر میں نمبر دیکھنے کے لیے گاڑی سے نیچے اتروں اور جا کے پلیٹ پڑھ کے بتاؤں انہیں شک پڑ جائے گا۔ میں بیگ کے بارے میں پولیس والوں کو کہوں مجھے نہیں پتا بیگ میں کیا ہے، میں زپ کھول کے بتاتا ہوں اس میں کیا ہے، اگر میں ان کو بتا دوں انہیں شک ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ بیگ کا وارث کوئی اور نہیں ہے، مولوی صاحب ہے، گاڑی کا مالک کوئی اور نہیں ہے، مولوی صاحب ہے۔ اگلا جملہ بہت بڑا ہے، پتہ نہیں آپ میرے جملے سے وفا کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر آپ نے نہ بھی کی پھر بھی میں یہ جملہ بولوں گا۔ علامہ زرقانی اس جملے کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جس نے یہ کہا ہو جو پوچھنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، تم پوچھتے جاؤ میں بتاتا جاؤں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کا ویر ہے، مومنوں کا امیر ہے، سنیوں کا پیر ہے، علی حیدر کرار۔ مولا علی کی ہستی وہ ہے جو فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، تم پوچھتے جاؤ علی بتاتا جائے گا۔ تھوڑا جہا میرا ٹائم ہے، مینو 12 بجے دا ٹائم بھائی زبیر دیتا سی، مینو بالیاس 12:45 منٹاں تے 45 منٹ تے ہو گئے میرے ایویں ضائع۔ میں کرنی سی تقریر 1.5 گھنٹہ، 45 تو بعد 1.5 گھنٹے نہ جڑا ٹائم بڑھنا ہے او تسی آپے کڈ لو، او کراں گا تقریر میں، پھر تسی اپنے کر تے میں اپنے کر۔ ایک بندہ جو تورات کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، لیکن باوجود علم کے مطمئن نہیں تھا، حق کی اسے تلاش تھی۔ جیسے آپ کو مجھے تلاش ہو، ہم کسی کو کال کر لیتے ہیں، اگر پھر بھی پتہ نہ چلے ہم فیس بک پہ سرچ کر لیتے ہیں، ہم نیٹ کھول کے گوگل چیک کر لیتے ہیں، اسی طرح اسے بھی حق کی تلاش تھی۔ ایک دن سویا ہوا ہے، قسمت جاگ گئی، حضرت عیسیٰ خواب میں ملے، انہاں آکھیا ہو جڑیاں دیاڑی بھی پریشان رہنا ہے، راتی بھی پریشان رہنا ہے، اگوں ہاتھ بن کے آنا ہے جی جناب حق نہ متلاشیاں تاں پریشان رہنا۔ آپ نے فرمایا حق کی اگر تلاش ہے تو حق تجھے بستر پہ نہیں ملے گا، حق والوں سے ملے گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حق والے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق چاہیے تو سیدھا نجف چلا جا، وہاں باب مدینۃ العلم ہے، اس سے حق ایتھے رکھی چادر پوچھنا پوچھانا نجف آ گیا۔ حضرت علی ایک بلند ٹیلے پہ بیٹھ کے اپنے نوکروں کو خطاب کر رہے تھے تے دور کھلو گیا، دور بھئی میں تکا تے صحیح اس بندے نہ ٹیکا کیسا ہے جس نے بارے عیسیٰ نبی میں نو راتی خبر دیتی ہے۔ او جو میں میرے پرا پچھے کھلتے نہ ہو تکو، او کالی جی ویسکوٹ پا کا میرا ایک پرا کھلتے ہے، ایویں یار او بھی پیچھے ہو کے کھل رہا، ادھر تکے ادھر پیچھے ہو کے کھل رہا۔ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر ولایت پڑی، آپ نے فرمایا خواب میں جو تک یقین نہیں آیا، جڑا راتی خواب تک یقین نہیں آیا، نیڑے ہو کے آنا ہے جی کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں حق نہیں تلاش ہے، تیرا ہادی تیرا نبی تینوں خواب وچ میرا پتہ دس کے گیا، اگوں ہس کے آنا جی خواب تو پھر خیال ہونے نا۔ آپ نے فرمایا خیال نہیں آ، نیڑے آ، جو چاہتا ہے کر آنا، اگر ایک گل ہے تو پھر میرے چند سوال ہیں۔ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا تو سوال کرتا جا، علی جواب دیتا جائے گا۔ میں قرآن اور علی پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا تو سوال کرتا جا، علی جواب دیتا جائے گا۔ آپ کہتا ہے، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں جو کھانا ملے گا نا، جنت میں کھانا وہ ہر وقت تازہ ملے گا، فریش ملے گا۔ ایک گل میرے مغزے چ نہیں آنی، اسی سویرے ناشتہ بنائیے، او پراٹھا شام نے ٹائم باسا ہو جانا ہے، شامی اسی خشک روٹی بنائیے، سویرے جاکت اس روٹی نے نیڑے نہیں جانے، اما کی آنے نہ ماں نواں پراٹھا
آٹا بنا کے دے، سویرے بنائیے شامی باسا، شامی بنائیے سویرے باسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کھانا ہر وقت تازہ ملے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اے جڑی اگ بالنے ہو اے باسی ہے یا تازی ہے؟ آنا اگ تے ہر وقت تازی ہے۔ آپ نے فرمایا کوفے میں بھی تازی ہے، مکے میں بھی تازی ہے، طائف میں بھی تازی ہے، آنا بالکل تازی ہے۔ آپ نے فرمایا آگ کس نے بنائی ہے؟ آگے سے کہتا ہے اللہ نے بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ آگ بنائے تو ہر وقت تازی ہے تو پھر خدا کے بندے جنت میں کھانا بھی تو رب بنوائے گا، جنت کا کھانا بھی رب بنوائے گا۔ اگوانا ہے چلو جی چلو جی اے تے پھر ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتنا سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اگر تو آنا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نماز میں قیام ایک بار کرتے ہیں، رکوع بھی ایک بار کرتے ہیں، سجدے 2 بار کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے بات کوئی اور کر لیتے ہیں۔ مولانا عالمی صاحب بندے ناراض ہو گئے نے، ناراض ہو گئے نے، راضی بازی ہو کروں رس کے نہیں آئے ہو تے میرے پراؤ زبیر سہری نوی انتظام کیتا جے تے بڑی سونی روٹی کھلانا تساں کی پروگرام ہے، راضی بازی ہو تے پھر سبحان اللہ اچھی آواز نال بول۔ سجدے 2 کیوں کرتے ہیں؟ قیام ایک، رکوع ایک، التحیات ایک۔ آپ نے فرمایا پہلا جب سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم مٹی سے آئے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نے جانا بھی مٹی میں ہے۔ کہتا ہے ایک غلطی سمجھ آ گئی، درمیان میں وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی وقفہ زندگی کا وقفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جانا بھی مٹی میں، آئے بھی مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آئے بھی اتھوں جانا بھی اتھوں، زندگی کا وقفہ یہی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے شیطان کے راستے پہ چلیں یا رب رحمان کے راستے پہ آنا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو سانا نبی کتھے بے؟ آپ نے فرمایا مدینہ باغ۔ ساڑا کتھے بے؟ آپ نے فرمایا چوتھے آسمان تے۔ اگو آنا پھر ایک باری بولو، فرمایا اسانا مدینے ہیں، تسانا کتھ ہے؟ آنا اسانا کتھ ہے وے؟ آپ نے فرمایا تسانا نبی عیسیٰ وہ چوتھے آسمان تے ہے، آنا پھر جڑا مدینے ہیں وہ زمین تے ہے مدینہ تے چوتھا آسمان بلندی تے ہے تے جڑا اچھا ہوئے پھر من جاؤ نا اس نشان اچھی ہے تے جڑا نیمہ ہوئے اس نشان نیمی ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ یرا کمبر، نہیں مزہ نہیں آیا، ایک بار پھر بولے سبحان اللہ۔ کمبر یہ آپ کا غلام تھا جی، ولیوں کے افسر۔ فرمایا ایک ترکڑی لے آیا، ترکڑی لے آیا۔ آپ نے فرمایا 4 کتابیں بھی لے آیا، کتاباں بھی لے آیا۔ ایک کتاب ایک پلڑے میں رکھی، 3 کتاباں مومنہ دے پیر نے وہ دوسرے پلڑے نے اندر رکھیاں تے جب ترازو اٹھایا تو جو ایک کتاب والا پلڑا تھا وہ اونچا ہو گیا تے 3 والا پارا سی وہ نیواں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تک انہاں دوواں چوں اونچا کیڑا ہے تے نیواں کیڑا؟ کیا بات ہے جناب والا، یہ مولا علی کے علم کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو قرآن سے پوچھو، میں آپ پوچھتے جائیں میں جواب دیتا جاؤں۔ ایتھے تک مزہ آیا یا نہیں آیا؟ ہائے 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 ہائے، اگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اگے بھی آئے گا۔ گرامی قدر احباب اگے آدھا ہے ایک اللہ تے سمجھ آ گئی۔ یہ بتائیں یہ پرندے جب اڑتے ہیں تو یہ اپنا چہرہ زمین کی طرف کر کے کیوں اڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے اڑتے ہیں وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں ہم جتنا بھی بلندی پہ چلے جائیں ہم نے آنا زمین پہ ہے، ہم نے آنا زمین پہ ہے۔ اگوانا جناب بس آپ نے فرمایا اگلا سوال کر، آنا سوال ہوئے تو کراں۔ گرامی قدر احباب سر قدموں میں رکھ کے قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ ہاں گرامی قدر احباب میں نے زبیر صاحب پتہ کیا کہ دس دیا نہ دس او راز نہیں کرتے او نا پھر تسی ناراض۔
قاری صاحب شک وچ پی گئے نے بھئی زبیر نال تے چنگی بلی یاری ہے، ایک مولوی نال کو بغریاں گلاں کرنا رہیا آکھیا کیسی سے تے میں نہ چاہنا ایک کسے رولے چ پی جاون تے بعد وچ زبیر آ کے مولوی صاحب چنگا تساں کی دوئی واری ٹائم دیتا ہے اے تے چنگی لڑائی کرا کے ٹر گئے ہو۔ میرے پرا زبیر میرے کان وچ آ کے ہے اساں نے جڑے خطیب ہیں نا او شولا بیانی نال تقریر کرنے تے اج تساں کی سر سنن واسطے بلایا ہے تے شولا بیانی کٹ رکھے ہو تے سر والے پاسے زیادہ جائے ہو۔ اے اگر غلطی ہے تو چلو میں معافی ایک بار پھر بولے پیار سے سبحان اللہ۔ ایک بندہ مولا علی دی بارگاہ دے اندر آیا کہ کہندا ہے اللہ نے انسان نو حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا احسن تقویم، اللہ نے انسان نو حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ جنہاں نو قرآن مزہ دیندہ جائے بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن چنگا نہ لگے عبداللہ مدر وارسی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا مقدر والے بولو، قسمت والے بولو، پیار والے بولو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ قرآن سن کے مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ نے انسان نو سونا بنایا ہے، سونا بنایا ہے تے جیڑی سونی چیز ہوئے نا انہوں اسی کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے جا کے نہیں سکنے ہوں۔ اے میک سٹی ساؤنڈ ہری پور والیاں دا سونا، اے سٹینڈ سونا، اے صوفہ سونا، اے صوفہ میں جا کے کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے نہیں سکتاں گا، اے میک جا کے میں نالی چ نہیں سکتاں گا، اے سونا ہے۔ اللہ نے انسان نو سونا بنایا ہے۔ مولا علی تے کلو پیا سوال کردہ ہے ایڈا سونا بنایا تے پھر قبر بھی جا کے کیوں دفنا کے آ جانے ہاں؟ قبر دے اندر تے 3 دن بعد انسان دے بدن تے کیڑے پہ جانے۔ آپ نے مسکرا کے ٹیکے نال انہوں ویکھے آؤ تے ویکھے فرمایا اوے جنیاں ہر کسے نو کیڑے نہیں کھان دے۔ اگو کہندا ہے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ بندے نو کیڑا نہ کھاوے قبر وچ دفنا کے آئیے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اپنے کولوں جواب دیاں یا قرآن وچوں پڑھ کے جواب دیاں؟ اگو حیران ہو کے کہندا ہے اے وی گل قرآن وچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر چیز قرآن میں ہے، آنا دسو گے؟ فرمایا دساں گا۔ آپ نے
فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے درباریاں دے اندر بیٹھے، اچانک آپ نے فرمایا وزیر خوراک نو میرے نیڑے بلاؤ۔ آ گیا وزیر خوراک، آپ نے فرمایا جنیاں تیاری کر لے، 7 سال ایسے آن والے نہیں کہ زمینہ تو غلے مک جان گے نہیں، قحط سالی پہ جائے گی۔ آپ نو کہندا جناب پھر کے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا 7 سال دا غلہ، 7 سال دی کنک، 7 سال دا باجرا، 7 سال دا گوارا، 7 سال دے چنے، 7 سال دا دانا گدام دے اندر ذخیرہ کر لو، محفوظ کر لو، تاکہ جدو قحط پہ جائے نا تے لوگ بھوکے نہ مر جاون۔ اگوں رو کے کہندا جناب مارے گئے آؤ۔ آپ نے فرمایا کیویں مارے گئے آؤ؟ کہندا گندم نو تے کیڑا لگ جانا ہے، 6 مہینے بعد دیمک پہ جاندی ہے، یہ 7 سال کیویں رہیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا۔ اللہ دا قرآن جڑا قاریاں کولوں سنیا جے، حافظاں کولوں سنیا جے، آپ نے فرمایا تزرعون، آئے ہائے، تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ ہویا کر، کوئی اور راضی ہوئے نہ ہوئے۔ شام دے اندر ہمشیر راضی، کربلا دے اندر شبیر راضی، نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی، تے مدینے دے اندر بدر منیر راضی۔ قرآن سن کے خوش ہوا کرے، خوش ہوا کرے قرآن سے۔ آپ نے فرمایا نہیں لگنا کیڑا، اس آگیا جی کیوں نہیں لگنا؟ آپ نے فرمایا اتنا ہی گاؤ جتنا کھانا جے، باقی سٹیا وچ رہن دے۔ دانا دانا سٹے دے اندر ہوئے نا انہوں کیڑا نہیں لگدا۔ آپ نے مسکرا کے جملہ بولیا تے ایک دانا سٹے چوئے انہوں کیڑا نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا اگر کیڑے تو بچنا چاہنا ہے نا سٹے چوڑ جا، کیڑا نہیں لگے گا۔ بندہ تھوڑا جہا تیز طرح سی مسئلہ پوچھنا لا آدھا میں بندے دی گل کیتی ہے، تسی سٹے دی گل پہ کر دیو، دانے دی گل پہ کر دیو۔ آپ نے فرمایا انسان دا وجود بھی دانے دے مثل ہے، انسان دا وجود بھی دانے دے مثل ہے، اور انسان دے وجود دا سٹا ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ دے سٹے دے اندر وڑ جاؤ، قبر دے اندر نہ کیڑا نیڑے آئے گا نہ بچھو نیڑے آئے گا۔ ساڈا تے پیر، واہ 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 واہ، دوریاں نو چھٹیے، گنگیاں نو چھٹیے، ماواں دیاں بےدبیاں کرن والیاں نو چھٹیے، یاراں بیلیاں پیچھے باپ نو گالاں کڈن والیاں نو چھٹیے، امام پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے ایدے گلے کرن والیاں نو چھٹیے، بابے خادم دے خلاف گلاں کرن والیاں نو چھٹیے۔ باقی تے بولو ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی ساڈا تے۔ کیمرہ پھیر سٹی ساؤنڈ والے تے جڑا بندہ نہ بولے ادا واٹس اپ نمبر میں نو سینڈ کر، میں جا کے گھر وچ انہوں میسج کراں گا وائس کہ تینوں کیڑی ناراضگی سی۔ ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی، ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی۔ مزہ آ رہا ہے یا کوئی اور گل کر لیں؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے۔ آج لوگ جو حضرت عمر اور مولا علی کے درمیان لڑائیاں بنا رہے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں لڑائیاں نہ بنائیں۔ عمر کے حرف بھی 3 ہیں، علی کے بھی 3 ہیں۔ ہائے 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 ہائے، عمر کے بھی 3 ہیں، علی کے بھی 3 ہیں۔ عمر بھی عین سے شروع ہوتا ہے، علی بھی عین سے۔
ابو بکر، عمر، حضرت مولا عثمان، آپ کے زمانے میں یہ اعلان کیا ہوا تھا خلفائے کرام نے کہ حکومت جس کی مرضی ہو، خلافت جس کی مرضی ہو، لیکن چیف جسٹس علی ہوگا، قاضی القضات علی ہوگا۔ مولا علی کرسی تے بیٹھے ہاتھ وچ کتاب ہے، پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نا 4-5 قدمہ نے فاصلے تے بیٹھ کے تے کوئی سرکاری کم پہ کرنے، ایک بندہ باہروں اندر آ کے آیا، آ کے کہتا ہے اچھی اچھی آواز نال، اے کئی ہونے نا ایویں بانکے جائے، جو منہ چایا وہی پہ کرنا، کھلو کے آنا ہے، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، میں یہودیوں کو بھی سچا جانتا ہوں، میں عیسائیوں کو بھی سچا جانتا ہوں، مجھے حق سے نفرت ہے، جڑا تکیا نہیں میں اودی پوجا کرنا وا، جڑی آئی نہیں میں ادا اقرار کرنا وا۔ صحابہ نے ان کر کے تکیا بھی چنگا ٹکریا ہے۔ مرکز اسلام میں حضرت عمر کے سامنے جہاں نر چڑے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں، اے نہ 3 نہ 13 سب آنا میں فتنے نال پیار کرنا، یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے، حق تو مینوں نفرت ہے، تے جڑا تکیا نہیں اس کی پوجنا، جڑی آئی نہیں اس کی مننا۔ انہاں کڈ لیاں تلواراں، انہاں آکھیا نیڑا ہونا تینوں ذرا سیدھا کریے، تو کوئی زیادہ ہی ڈنگا تریڈا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ترچھی سی نظر باب مدینۃ العلم کی طرف اٹھی، آپ کرسی پہ بیٹھے تھے، مسکرا کے فرمایا سنیا جے کیا کیا، رہنے دے اچھا پانی نہیں یہ بات ترچھی نظر سے دیکھ کے فرمایا سونے ہوں، سنیا جے کیا کیا، فرمایا سننا پیا، اس کی غصہ نہ کرو، اس کی شاباش دیو، غصے دے قابل نہیں ہے، شاباش دے قابل۔ صحابہ حیران ہوئے، انہاں کے اب کے پہ کہندے ہو علی پاک، آپ نے فرمایا انہیں جڑیاں گلاں کیتیاں نے انہاں چو ایک بھی غلط نہیں، ساریاں گلاں انہیں ٹھیک کیتیاں نے۔ انہوں نیڑے بلایا ہو، حضرت عمر بھی حیران ہوئے، قریب بلا کے فرمایا پہلی گل کے کیتیا، کہندہ میں آکھیا ہے کہ میں فتنے نال پیار کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماندہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ اجر عظیم۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ توڑے چکڑا بندہ ہے جڑا اپنے تیاں پترہ نال پیار نہیں کرتا، اپنے پیسیاں نال پیار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تو ہی گل کے کیتی ہے، آدھا تو ہی گل میں کیتی ہے کہ یہودی بھی سچے نے، عیسائی بھی سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ فرمانا وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليهود على شيء۔ نہیں، قرآن کی آیت پہ ٹھنڈا بولے ہیں، اگر نہ بولے تو میں یہیں سے بات کہیں اور لے جاؤں گا۔ اگر آپ کو قرآن کلیجے میں تسکین دے رہا ہے، دل میں ٹھنڈک دے رہا ہے، تو ایک بار ذرا ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے رمضان کی آخری بابرکت گھڑیوں میں بولیں سبحان اللہ۔ چس آ رہی ہے، واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا
کہندے نے عیسائی جھوٹے، عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے، یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے، اور عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے۔ او اپنے دعوے دے اندر سچے نے، اے اپنے دعوے دے اندر سچے نے، او بھی سچے اے بھی سچے، دوئے جھوٹے۔ تریہ جملہ تو کے بولے آئے، آدھا تریہ جملہ میں بولے آئے کہ میں حق کو لوں نفرت کرنا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ سکرت الموت بالحق، موت حق ہے۔ کیڑا بندہ جڑا موت نال محبت کرنا ہے، لہذا ادھا تریہ جملہ بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھی گل کے کی دیا، آدھا جڑا تکیا نہیں ادھی پوجا کرنا وا۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تے آزم کہندہ اڑ ڈٹھیاں جدی تانگ دلان، اڑ ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے پن ملیوں جدی یاری تے پن زلفوں جدا قیدی دو جگ تے پن نینا مست خماری تے پن ہجروں یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری۔ آزم اس دی حمد کی میں لکھا کہ میری حمد او دے کس کاری۔ یہودیاں نو اس معنی میں سچا سمجھنا جے، اللہ دا پجاری جے تے قیامت نو برحق مندا جے۔ ہن دسو بھئی تلوار نال مارسو یا سینے نال لاسو؟ اتھے جڑا جملہ بولے ہو مولانا رب نواز علوی، میرے بھائی محمد زبیر عباسی اور سادات اور علماء کرام گواہی دیں گے، اے مینو کائنات دی دولت ملے نا میں حضرت عمر دے اس جملے تے وار دیں اور انہاں بندیاں دیاں لباں تے میں تالے لان لگاواں جڑے حضرت عمر دے دل وچ مولا علی دی بغض جاننے تے علی نو مولا عمر دا دشمن جاننے نے۔ حضرت عمر نے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ ٹھنڈا بولے، حضرت عمر نے اٹھ کے مولا علی دا پہلے ہاتھ چمیا پھر اکھا نال لایا اور حضرت عمر نے جڑا جملہ بولیا حوالہ دین دا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من معضلۃ اللہ علی اللہ، میں اس مشکل کو پناہ منگنا وا اللہ دی کہ مشکل میرے تے آوے تے مشکل کشا میرے نیڑے نہ ہوئے۔ پیر پاک نبی دا ساڈا تے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تین بندے لڑتے لڑتے مولا علی کے پاس آئے، کلنے کلنے، کسی ایتھو پکڑیا کسی ایتھو پکڑیا، لڑنے لڑنے نیڑے آئے تھے آنے مولا علی 17 اٹھن 17
ترے بھائی والا اساں نے درمیان ونڈ کرو تے ونڈ بھی ایویں کرنی ہے بھئی کسے اٹھ نو ذبح بھی نہیں کرنا کٹنا بھی نہیں ونڈ بھی کرو آپ نے فرمایا کیویں ایک بولیا آنا میرا 1/2 دعا بولیا آنا جی میرا 1/3 تریا بولیا آنا میرا 1/9 نواں حصہ ایک آنا میرا دعا حصہ ایک آنا میرا تریا حصہ آپ نے فرمایا یہ کڑی اوکھی گل ریاضی کے طالب علم بیٹھے ہو اگر 2 منٹ میں آپ کو ٹائم دے دوں آپ سوچ کے مجھے تقسیم کر دیں اگر تقسیم نہ ہو سکے تو پھر ماننا پڑے گا ہم اور ہیں علی اور ہے آپ نے فرمایا یہ تو اوکھی گل بھی کوئی نہیں انہاں آکھیا جی 10 دیہاڑے ہو گئے پہ کھلنے ہاں 10 دیہاڑے اسی دے ہو گئے پہ کھلنے ہاں آپ نے فرمایا کوئی اوکھی گل نہیں کمبر جی ولیوں کے افسر فرمایا بیت المال نہ بوا کھول باڑے جا ایک اٹھ لایا کلے نال بن اس پر نشان لا اے جڑے 17 لے کے آئے انہاں نوں وی کلیاں نال بن کتنے ہو گئے 17 دیکھ تھوڑا جہا ہولی بولے ہو شک والے بندے کتنے ہو گئے 18 پہلے نو بلایا آپ نے فرمایا تیرا کتنا ہے آنا 1/2 ادھا آپ نے فرمایا 9 دونے 18 تو 9 وکھرے کر تیرا کتنا ہے 1/3 تریا آپ نے فرمایا 6 تریوں 18 تو اپنے 6 وکھرے کر تیرا کتنا ہے میرا 1/9 نواں آپ نے فرمایا 9 دونے 18 تو اپنے 2 وکھرے کر ایک کو ملے 9 دوسرے کو ملے 6 اور تیسرے کو ملے 2 9 اور 6 فیلو 9 اور 6 تے 6 اور 2 9 اور 6 ایک پہ آنا 16 دعا پہ آنا آئے میں صدقے جاواں اور انہوں نے ریاضی نے ٹس لو ایک 9 اور 6 تے 15 تے 2 آپ نے فرمایا تسی 17 وکرے کرو کمبر جڑا بیت المال چوان دائی انہوں جا بننا ساڑا تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی ساڑا تے اپنے غلام کمبر نو بلایا آپ نے فرمایا کمبر جی ولیاں دے افسر فرمایا جمعہ دا دن نے آ ذرا کوفے دے بازار جائیے ذرا تک کے آئیے کوئی ڈنڈی تے نہیں پیا ماردا کوئی ناپ تول دے اندر کمی تے نہیں پیا کرلا تے کوئی دھوکا تے نہیں پیا دیندا کوئی ماڑا مال تے نہیں پیا ویندا اگے اگے مولا علی نے پچھے پچھے کمرے چلدیاں کوفے دے بازار دے اندر آئے ایک دکان نو ویکھیا دوے نو ویکھیا تریے دکاندار نو ویکھیا چلنیاں ایک دکان اگے آ کے کھڑے ہو گئے جدا شٹل بند ہے تالا لگیا ہویا ہے تے بورڈ تے لکھیا ہویا ہے یحییٰ بن میسم بن یحییٰ تمار اے میسم دی دکان ہے جڑا کھجورا ویچدا ہے حضرت علی انہوں جان دے سن او مولا علی نال بڑا پیار کردا سی کمبر نو فرمایا سارے دیاں کھلیاں ہوئیاں نے میرے نوکر دی کیوں بند ہے سارے دیاں دکاناں کھلیاں ہوئیاں نے میرے نوکر دی دکان کیوں بند ہے کمبر کہندا جناب ٹھہرو میں پوچھ کے دسنا وا 2-4 بندیاں کو پوچھیا انہیں آکھیا بڑا ڈاڈا انہوں بخار ہے اج 2-4 دن ہو گئے نے سارا بازار کھل رہا ہے ایک کھجورا ویچڑ نہیں پیاندا مولا علی پاک دی لجپالی ویکھ اوے ویکھنا میرے امیراؤ پیر دی لجپالی ویکھ آپ نے فرمایا چابی لے تالا کھول اج پھٹے تے مرید دی جگہ تے پیر بے کے کھجورا ویچے گا کھلیا تالا مولا علی پاک
پاک پھٹے تے بہ گئے تے لوگاں نو فرمایا بازار والیاں نو ریٹ دا بھی پتہ جے تے گلے دا بھی پتہ جے اپنی مرضی نال پیسے پاندے جاؤ تے کھجوراں نال شاپر اپنے اپنی مرضی نال تول کے لین جاندے جاؤ خبردار کوئی بندہ دا نہ لاوے میں علی ہاں ایک آیا دو آیا تری آیا پیسے پائے کھجوراں نال شاپر پریا ٹر گیا چوتھا پنجواں چھواں علی نے ایک منکر اتھوں گزریا بندے تکے بہت سارے کھلتے تے لوکاں کی آنا ادھر کیا ہے انہاں آکھیا آج مرید کی جگہ پہ پیر علی بیٹھ کے کھجوریں بیچ رہا ہے انہیں آکھیا ذرا ہٹو پھر میں نو تکن دیو نیڑے آیا نا تے تکیا بھئی نہ پہ پیسے چیک کرنے تے نہ پہ آپ پہ کھجورہ تول کا دینے تے اپنے آپ کی آنا ہے آج دا لائے ہی لایا آج دا لائے ہی لایا نہ پہ گرنے پیسے تے نہ پہ تولنے کھجورہ بیوی کل دوڑ گیا تے ادھی بیوی مولا علی پاک دی بڑی نوکر تے تابعدار سی بیوی نو کہندا ہے ہر ٹائم علی علی کرنی رہنی ہے اج تیرے علی نو دا لان دا ٹائم آ گیا ہے تے بیوی دا ایمان ویکھ میں بیوی دا جملہ بولن لگا مزہ آوے تے بولی نہ آوے تے لورے دیاں میرے عویرت کوئی بولن دی لوڑ نہیں بیوی کہندی ہے دھر پھٹے منہ جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں کہندے جنوں دا لگ جائے نا انہوں علی نہیں کہندے اگوں منہ تے ہاتھ مار کے آنا اج تک پھر میں کیا کرنا وا او الماری چ کھوٹے سکے پے ہوئے نہیں 20 روپے لایا 20 روپے جے بچ پائے تے اے موڈے مار مار کے ٹر پے آؤ تے جا کے لین وچ لگ گیا جڑی کھجورا لین والی لین سی اوے خدا دا نا ہی میرے جملے ضائع نہ کریں میری تقریر دا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے 45 منٹ میں کمرے دے اندر گزارے تے جڑے 40 منٹ باقی نے میرے ادھا ٹائم گزر گیا ہے میں ہوا دے جھونکے دی طرح تقریر مکا دیاں گا اگلی باری پھر زندگی رہی تے ملاقات ہوے گی مولا علی دے سامنے آیا اس لین دے اندر آ کے لگ گیا جیڑی کھجورا لین والی سی ایک بندہ بھگتایا دوہا بھگتیا تریا چوتھا پنجواں ادھی واری آئی مولا علی دے سامنے آ گیا توجہ چاہنا اپنے بھائیوں دی کتنے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میرا جملہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں کچھ گلاں سنن والیاں کچھ گلاں اشارے نال سمجھن والیاں مولا علی نے ترچھی نظر نال ویکھیا فرمایا آ گئے ہیں جی آ گیا فرمایا گلا ہو پہ پا پیسے تے کھجورا جڑیاں لینیاں نہیں لے لے اس نے کھوٹے سکے پائے چنگیاں چنگیاں سونیاں سونیاں موٹیاں موٹیاں رول کے تے شاپر وچ پائیاں تے دوڑدا گھر آ گیا تے زنانی نو آنا تو جہنی سدا نہیں لگنا میں لا کے آئے او بیوی دا ایمان سننا بیوی کہندی ہے دھر پھٹے منہ ذرا شاپر پرٹ کے وکھانا دا لا آئے یلوایا لایا یلوایا ساڈا تے پیر پاک نبی دا ساڑا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی پلٹ شاپر میں ویکھاں لا آیا ہے یا لوا آیا ہے انہیں شاپر پلٹیا انہیں کھجور ویکھی ایک بھی کیڑے والی دوے بھی کیڑے والی تری بھی کیڑے والی چوتھی بھی کیڑے والی حتیٰ کہ سارا شاپر کیڑے والیاں کھجوراں نال بھریا ہویا دوبارہ پایا شاپر دے اندر کھجوراں تے انہوں پکڑیا تے لے آیا تے مولا علی پھٹے تے بیٹھے ہوئے نے آ کے کہندا ہے مومناں دا امیر بنیا پھردا ہے نعوذ باللہ تے مینوں کیڑیاں والیاں دے دیتیاں نہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا ڈھیر لگیا ہویا ہے جیڑی چانیاں چال ہے انہیں ایک کھجور ویکھی او بھی ٹھیک دوئی ویکھی او بھی ٹھیک تری ویکھی او بھی ٹھیک چوتھی ویکھی او بھی ٹھیک
پنجویں ویکھی وہ بھی ٹھیک، حتیٰ کہ سارے دا سارا کھجوراں دا ڈھو ڈھیر ٹھیک کھجوراں والا مولا علی نو ویکھ کے کہندا ہے اے باقی ٹھیک نے میریاں کیوں کیڑے والیاں نے؟ آپ نے مانا خیز نظرہ نال ویکھیا، آپ نے فرمایا جے جے پیسے دے گیا سے او جیاں کھجوراں لے گیا ہے ساڈا تے ویر علی آتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڑھاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے ساڑھاتے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڑھاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی مولا علی کے علم کی ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی علم کا دروازہ ہے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، شریف لوگ وہ دروازوں سے اندر آتے ہیں، وہ دیواریں پھلانگ کے نہیں آتے۔ جو دیوار پھلانگ کے آئے وہ چور اچکا ڈاکو ہو سکتا ہے، شریف نہیں ہو سکتا۔ شریف وہی ہوتا ہے جو مولا علی کے پاؤں چوم کے اندر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت مزے سے آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ ایک بندہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہتا ہے ایک کتے نے بکری کے ساتھ ملاپ کیا ہے، بیچ میں سے پیدا ہوا ہے بکرا، یہ مجھے بتائیں قربانی تے کو دیاں یا چھوڑ دیاں؟ مولانا رب نواز صاحب کوئی ناراض ہو کے پرا ہو کے بہ گئے، نہ کرو نہ کرو ایک آنکھ نہ کرو۔ میں پہلے تکنا رہے ہیں بھی باہر کھلتے ہیں تے مشورہ پہ کرنے ہیں بھی مولوی صاحب 40 منٹ تقریر کرنی ہے، 10 منٹ پہلا مقامن، لیکن ہن میں یقین ہو گیا نہیں بھئی یہ اگے کام چلسی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ اونچی آواز نال بولو، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار میری مرضی سے بول دیں سبحان اللہ، ایک بار اپنی مرضی سے بول دیں، ایک بار بیماروں کی شفا یابی کے لیے بول دیں، ایک بار مرحومین کی بخشش کے لیے بول دیں، ایک بار زبیر عباسی دے ہوٹلاں دے گاہکاں دے ودن مستی بول دے، ایک باری مولانا رب نواز علوی صاحب کے بچوں کے اچھے نصیبوں کے لیے بول دیں۔ کیا بات ہے جناب، کتے نے بکری سے ملاپ کیا ہے، بیچ میں سے پیدا ہوا ہے بکرا، قربانی تے کو دیاں یا چھوڑ دیاں؟ آپ نے فٹ تکیا تک کے فرمایا جا تکس، اگر اگلیاں لتاں تے بہنا ہے پھر اس کی کو چھوڑ، پچھلیاں تے بہنا ہے پھر کتے نہ پتری چھوڑ دے سو۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے فرمایا اگلیاں تے بہنا ہے تے کو چھوڑ، کیونکہ بکرا تے بکری تے جڑے حلال جانورن یہ اگلیاں لتاں تے بہنا ہیں تے جڑے رامن یہ پچھلیاں تے بہنا ہیں، کتا پچھلیاں لتاں تے بہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلیاں تے بوے چھری پھیر، پچھلیاں تے بوے چھوڑ دے۔ کر گیا، 10-15 منٹوں بعد آیا، آنا علی، فرمایا جی سرکار میں تکنا رہا کسے ٹائم اگلیاں تے بہنا ہے کسے ٹائم پچھلیاں تے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جا پانی پاس، پانی اگر پانی پی کے نہ پانی پی کے نہ پھر چھری پھیر، بکری نہ بچائی تے اگر پانی چٹے زبان نال جیسے کتے چاٹتے ہیں، بلیاں چاٹتی ہیں، پھر چھوڑ دے، اے کتے نہ بچائی۔ گیا 10 منٹ بعد آیا، آنا سونےو کٹورے چ پا کے پانی رکھے ہے، کسے ٹائم چٹ کے نہ کسے ٹائم پی کے نہ۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جا پھر جا۔ اس آ گیا جی ہوں میں کیا کرا؟ آپ نے فرمایا جا کھانا سٹ، چارہ پھینک، دانے پھینک، اگر چارہ کھانے کے بعد اوگلی کرے، اوگلی
اگالی کرے اگالی اے حلال جانور نہ کھانا کھان تو بعد وہ اگالی کرنے اے گل مینوں شہر وچ سمجھانی چاہیے ہے تسی تے جٹ بندے بیٹھے ہو تسی بہتر جانتے ہو اور جو حرام ہے وہ اگالی نہیں کرتے کر گیا 15-20 منٹ بعد آیا آ کے کہندا ہے مولا علی پاک میں انہوں چارہ پایا ہے اور میں تکنا رہا ہوں تھوڑی دیر میں کھلوتا رہا ہوں کسے ٹائم اگالی کر لیندا ہے کسے ٹائم چھوڑ دے ہاتھ بن کے کہندا ہے علی پاک 3 واری مینوں گھر بھیجیا جے تے 3 واری میرا مسئلہ حل نہیں ہویا اتھے تے بڑے بڑے لوکاں دے مسئلے حل ہو جاندے اللہ دے نبی نے تانوں باب مدینۃ العلم کے آئے لجپالو میرا تے چھوٹا جہا مسئلہ بھی حل نہیں ہویا آپ نے مسکرا کے فرمایا حل ہو گیا آدھا نہیں ہویا آپ نے فرمایا ہو گیا آدھا نہیں ہویا فرمایا میں جے کہ پہ کہنا ہو گیا ہے کہندا کیویں ہویا ہے آپ نے فرمایا جا فیصلہ کون گل فرمائی آپ نے فرمایا تینوں 5ویں واری میرے کول آن دی لوڑ نہیں گلے تے چھری پھیر چمڑی لا پیٹ چاک کر اگر آندرا نال انتڑیاں نال تینوں اوجری بھی نظر آوے تے پھر بکری دا بچہ ہی کھا لے قربانی تے دے دے اگر اوجری نہ ہووے صرف انتڑیاں ون پھر کتے دا بچہ ہی چھوڑ دے ساڈا تے پیر پاک نبی دا ویر علی سادات پیر علی پاک نبی دا ویر علی مولا علی پاک اپنے گھوڑے تے بین لگن گھوڑے تے آپ دے گھوڑے دا نام دلدل سی پاک دلدل او پاک دلدل دستے میرا مولا علی سواریاں فرماندہ سی گرامی قدر احباب رکاب تے چھال ماری ایک پیر پایا دعا رکاب تے پیر پان وستی پیر نو پھیریا رکاب وال ایک بندہ آیا یہودی آ کے کہندا علی پاک میرا ایک سوال ہے میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مینوں کدھرے کم میں جلدی پہ جانا چر نہ لاؤ جلدی سوال کر آپ نو کہندا ہے اتنا جلدی سوال کرنے والا نہیں ایسا سوال ہے جدے سوال کا جواب سوچ کے دیتا جائے گا آپ نے فرمایا جڑا سوچ کے جواب دے وے انہوں علی نہیں کہندے میں جانا جڑا سوچ کے جواب دے وے انہوں علی نہیں کہندے آدھا میرا سوال ہے فرمایا جلدی کر مینوں چر پیا ہوندا ہے آدھا کوئی ایسا مینوں ہندسا دسو جڑا 2 تے بھی تقسیم ہو جائے 3 تے بھی ہو جائے 4 تے بھی ہو جائے 5 تے بھی ہو جائے 6 تے بھی 7 تے بھی 8 تے بھی 9 تے بھی اور ایسا تقسیم ہوئے کہ جواب دے اندر صفر آوے ایتھے تسی طالب علم بیٹھے ہو ایف ایس سی دے پی ایس سی دے میٹرک دے طالب علم اگر تواڈے وچوں کسے بندے نو آندا تے مینوں جواب دے وے نہیں آندا تے مننا پوے گا میں ہو رہا تو ہو رے علی ہو رے آپ نے فرمایا مینوں چر پہ آندا ہے جلدی جواب لکھ جلدی جواب نوٹ کر ہفتے دے دن کتنے نے کہندہ 7 آپ نے فرمایا سال دے دن کتنے نے کہندہ 360 فرمایا پھر میں نو 10 ہفتے دے کتنے نے 7 سال دے کتنے نے 360 آپ نے فرمایا 7 نو 360 نال ضرب دے جڑا جواب آ جائے او 2 تے بھی پورا پورا 3 تے بھی پورا پورا 4 تے بھی پورا پورا 5 تے بھی پورا پورا 6 تے بھی پورا پورا اولی بولے اولی تھوڑی گلے نہیں رکھنا زخمی ہو جائے 7 تے بھی پورا پورا 8 تے بھی پورا پورا 9 تے بھی پورا پورا تقسیم ہوئے گا کڈ کلکولیٹر ضرب دے 7 نو 360 نال جواب آئے گا 520 نو 2 تے بھی تقسیم کر 3 تے بھی تقسیم کر 2 تو 9 تک جواب صفر آئے گا پھر چپ کیوں ہیں ساڈا تے ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا ویر علی
اورثنا الكتاب الذي نصطفینا من عبادنا. 19ویں رمضان ہے. میں چاہنا ہوں 2-4 جملے مولا علی پاک کی شہادت کے بھی بول دوں. اگر آپ تھک نہیں گئے، بیدار بیٹھے ہیں، بازوق بیٹھے ہیں، ایک بار مجھے اعتماد کا ووٹ دیں. عثمان بزدار اعتماد دا ووٹ لینے اپنی وزارت تو بھی لے گیا ہے. ہن اعتماد دا ووٹ جنوں ملے گا وہی وزیر اعظم بھی بنے گا تے وزیر اعلیٰ بھی بنے گا. مینوں سبحان اللہ دے اعتماد دا ووٹ دیو، میں گل لگے کراں. اگر نہیں دینا تے اتھی تقریر مکا دینے آ. ہن میں چپ ہوواں گا، تہاڈی سبحان اللہ سناں گا. کتنے بیٹے؟ اپنے بیٹوں کو لے کے کھڑے ہوئے. صبح کا وقت ہے. فرمایا بچیو آج تہجد کی نماز گھر میں نہیں پڑھنی، مسجد میں پڑھنی. ابا جی جی میں فرماؤ گے. اگے اگے مولا علی نے پیچھے پیچھے آپ کے 18 بیٹے ہیں کوفے کی مسجد میں گئے، تہجد کی نماز پڑھی. اور تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے جا رہے تھے. آپ کے گھر میں 8 بطخیں تھیں. 8 بطخیں. آپ مولا حسن نے دیکھا کہ وہ اپنی چونچیں بھی زمین پہ مار رہی ہیں اور اپنے پاؤں بھی اور اپنے پر بھی زمین پہ مار کے پھڑپھڑا رہی ہیں. مولا حسن مولا علی کو کہتے ہیں ابا جان آپ تو ساری دنیا کا علم خدا مصطفیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، پہلے بطخوں نے یہ کام نہیں کیا، آج یہ کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا میں گل دساں، ناراض نہ ہوئے ہو، پریشان بھی نہ ہوئے ہو. بطخاں کے کہہ رہی ہیں؟ نہیں بابا کو نہیں پتا. فرمایا بطخیں افسوس کر رہی ہیں، انہاں دے گھر دا سائیں دنیا تو جا رہے ہیں.